روحانی طور پر مضبوط لوگوں کو خدا کے کلام اور دعا کے ذریعے خدا کا فضل حاصل کرنا چاہیے اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور اس فضل کا اشتراک بھی اس کی خدمت کے ذریعے کریں۔ اگر آپ اس متوازن زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور محض خدمت اور رضا کرانہ آؤٹ پٹ کے بغیر ان پٹ پر توجہ مرکوز کریں تو ہم روحانی طور پر موٹے ہو جائیں گے اور آسانی سے متکبر ہو جائیں گے، اور اگر ہم محض دعا اور کلام کے ذریعے ان پٹ کے بغیر رضا کرانہ اور خدمت کے آؤٹ پٹ پر توجہ دیں، ہم جلد ہی تھکن اور دماغی خشکی کا تجربہ کریں گے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 2، روحانی طور پر مضبوط شخص۔ حصہ اول۔ اس دنیا میں قوت کے حامل افراد کو مضبوط لوگ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ایک شخص جو زیادہ دولت اور طاقت اور اعلیٰ درجہ رکھتا ہے ایک طاقتور انسان کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا بن گئی جس میں جنگل کا قانون حقیقت بن گیا ہے، لہٰذا کمزور طاقتوروں کے ہاتھ سے نہ نگلا جائے۔ کمزوری حالت سے باہر نکلنے کے لیے دولت، طاقت اور مقام کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے جو دنیا میں طاقتور کے پاس ہے، اور بعض اوقات اس کے لیے جرائم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کلیسیا میں خدا کے نام سے پکارتے اور انہی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں۔ تاہم بائبل میں مضبوط روحانی قوت کبھی بھی دنیا میں طاقتور لوگ نہیں ہیں۔ کوئی چاند کی طرح ہے، سورج کی طرح نہیں۔ بائبل میں روحانی طور پر مضبوط شخص بلا شبہ ایک مرد خدا ہے۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوت سے سورج بننے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جو بائبل میں سورج کی طرح ظاہر ہوئے ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہے جو بڑے نامور ہوئے ہیں، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ یہ جنگجو اور شہرت کے حامل مرد تھے، لیکن بائبل اگلی آیت میں ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے یہ طاقت خدا کی مخالفت کے لیے استعمال کی، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ خداوند کے سامنے ایک شکاری سورما کے فکرے کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ نیز بنی اسرائیل نے خدا کو بطور بادشاہ ترک کر دیا اور ایک انسان بادشاہ کی خواہش کی، اور خدا نے جو بادشاہ وہ چاہتے تھے انہیں دیا۔ وہ بادشاہ جو دنیا چاہتی تھی ساؤل تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ بائبل میں ساؤل جیسے نمایاں افراد ظاہر ہوئے ہیں، اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ تب حجیت کے بیٹے ادونیا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے۔ اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر ازردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تاہم بائبل میں خدا نے ان لوگوں کو مرد خدا نہیں بلایا، اور نہ ہی اس نے ان کے روحانی طور پر مضبوط انسان ہونے کی بات کی، اور نہ ہی اس نے انہیں اچھا چنا تھا۔ یسوع نے کہا کہ مرد خدا وہ ہے جو یسوع میں قائم رہتا ہے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔
اس طرح بائبل ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو خود سے سورج بننا نہیں چاہتے بلکہ چاند کی طرح ہیں، جو اپنی تمام روشنی سے انکار کرتا اور سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ ایک شخص بحیثیت بادشاہ خود ہی سے انکار کرتا ہے اور مکمل خادم بن جاتا ہے، اسے بائبل میں ایک روحانی طور پر مضبوط شخص کہا جاتا ہے۔ پولس رسول، جس کو دنیا کے کسی بھی اور شخص سے زیادہ فخر تھا، نے بھی اعتراف کیا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ اور اعلان کیا، اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ مسیحی دنیا کے مضبوط ترین لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ جو دنیا کی طاقت پر فخر نہیں کرتے بلکہ یسوع میں قائم رہتے ہیں اور یسوع کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں بائبل میں روحانی طور پر مضبوط شخص کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے خدا کو ڈھونڈا اور خدا سے وہ طاقت مانگی جس پر دنیا فخر کرتی ہے اور آخر کار اسے حاصل کر لیا۔ بائبل میں روحانی طور پر مضبوط شخص مرد خدا ہے جو یسوع مسیح سے منسلک ہے اور خدا کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ہم روحانی طور پر مضبوط مسیحی مرد خدا کے روحانی ان پٹ اور روحانی آؤٹ پٹ پر اور ان کے درمیان روابط، کلیسیا، توازن، ترجیح اور نہ بدلنے والے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روحانی ان پٹ۔ سب سے بڑھ کر روحانی طور پر مضبوط انسان بننے کا پہلا ان پٹ کلام حیات ہے۔ جس طرح جسم کے لیے کھانا نہ کھانے کا مطلب موت ہے، لہذا خوراک کو زندگی کہا جاتا ہے۔ بائبل کا کلام بھی جو کہ روحانی خوراک ہے، مسیحیوں کے لیے زندگی ہے۔ اور جب موسیٰ یہ سب باتیں اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کرے، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ انسان کا دل ہمیشہ بھرا رہتا ہے، چاہے وہ کسی شخص یا اسباب کے ساتھ ہو، چاہے یہ نظر آنے والی اشیاء ہوں یا نظر نہ آنے والی ہوں، دل ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پہلے اپنے دلوں کو زندگی کے کلام سے بھرنا چاہیے۔ اگر ہم اسے پہلے کلام سے نہیں بھرتے تو شیطان اس خلا کو بدروحوں سے بھر دے گا۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور روحانی طور پر مضبوط انسان بننے کا دوسرا ان پٹ دعا یا زندگی ہے۔ دعا صرف اپنی ضروریات بتانے اور زندگی میں مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے۔ دعا ایک رابطے کا ایسا ذریعہ ہے جسے خدا نے باوقار طریقے سے اپنے لوگوں کو خدا کے ساتھ ان کے تعلقات کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے دیا ہے۔ دعا خدا کے کلام کے ذریعے خدا کی مرضی کو سننا، خدا کی بادشاہی، روح القدس اور روح القدس سے معمور ہونے کی تلاش کرنا ہے۔ دعا کے ذریعے ایمان اور فضل کی تلاش کرنا اور اپنے خیالات اور زندگی کو خدا سے بھرنا ہے، جیسا کہ کلام زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام زندگی کے لیے تھامے رہنا چاہیے۔ دعا زندگی کی سانس بھی ہے جو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔
ایک روحانی مضبوط انسان بننے کے لیے تیسرا انپٹ ہے مذہبی کتابیں، جو کہ پہلے ایمانداروں نے اپنے مصائب، کلام اور ایمان کے ذریعے مرتب کی ہیں۔ یسوع مسیح میں پائے جانے والی انجیل کے خزانے جیسی کتابیں موجود ہیں، جیسا کہ مسیحیت کے 2000 سالوں کے دوران بہت سے ایمانداروں نے اپنی زندگیوں اور دینداری میں جدوجہد کی اور پریشانیاں اٹھائیں۔ اصلاح شدہ الہیات پر مبنی کچھ مذہبی کتابیں کتابوں کی دکانوں میں 100 یا کم از کم 50 سال سے محفوظ ہیں۔ اتنی لمبی مدت سے ان کے قائم رہنے کے قابل ہونے کی یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی وجہ ہے۔ ہمیں ایمان کی کتابوں کے ذریعے خدا اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں اپنی سمجھ کو وسیع کرنے اور اس ایمان کو جس کو ہم جانتے اور خدا کی سچائی کے لیے واضح اور عین مطابق نقطہ نظر سے یقین رکھتے ہیں، مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی آؤٹ پٹ۔ ہم اپنی مذہبی زندگی میں صرف سننے، سیکھنے اور تربیت سے کبھی بھی بالغ نہیں بنیں گے۔ رضاکاری اور خدمات کے ذریعے پیداوار ہونی چاہیے۔ ہمیں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینی چاہیے، لیکن نہ ان پٹ سے کم اور نہ ہی ان پٹ سے زیادہ، بلکہ جتنا ہمیں ملا۔ اس طرح ہم توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں فضل ملتا ہے تو ہمیں اس فضل کو بانٹنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتے رہیں۔ لہٰذا خاندان کے ذریعے معاشرے میں جانا اور معاشرے کے ذریعے زمین کی انتہا تک جانا ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے اگر ہم اپنے خاندان اور معاشرے میں بے ترتیب زندگی گزاریں اور محض زمین کی انتہا تک جائیں، کیونکہ ہمیں اچانک فضل ملا۔ لہٰذا ایمان کے ان پٹ کے ساتھ ہمارے لیے ایمان کا آؤٹ پٹ اہم ہے۔ ایک روحانی طور پر مضبوط شخص کے طور پر ایمان کا پہلا پھل خاندان ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر حکمرانی کرنی اور ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا خیال رکھیں، اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی مدد کریں، ان کی عزت کریں، ان کے تابع رہیں اور ان کی فرمانبرداری کریں۔ نیز والدین کو اپنے بچوں کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، انہیں تربیت اور ہدایات کریں، اور بچوں کو خداوند میں اپنے والدین کی فرمانبرداری اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ ترجیح کی ایک وسعت ہے کہ نہ صرف خاندان بلکہ دنیا اور زمین کی انتہا کو بھی ترتیب دیا جائے، جس سے مستقبل میں نمٹا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یروشلم میں اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک کا تصور ترجیحات کا معاملہ ہے۔ ضروری نہیں کہ یروشلم میں انجیل کی بشارت ہونے کے بعد یہودیہ جانا اور پھر سامریہ اور آخر میں زمین کے انتہا تک۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جانے کے لیے خاندان کو انجیلی بشارت دی جائے اور زمین کی انتہا تک جانے کے لیے دنیا میں انجیلی بشارت دی جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم گھر میں فاتح زندگی نہیں گزار سکتے تو دنیا میں فاتح زندگی مشکل ہے، اور اگر آپ دنیا میں فاتحانہ زندگی نہیں گزارتے تو زمین کی انتہا میں نور کی زندگی بھی مشکل ہے۔ ایک شخص جو گھر میں اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہے، وہ خدا کے کلام کی تعمیل کرتا ہے اور ایک متوازن مسیحی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم گھر میں والدین اور بچے کی طرح زندگی نہیں گزارتے لیکن کلیسیا اور دنیا میں خوشگوار زندگی گزارتے ہیں تو ایک دن ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ ایک روحانی طور پر مضبوط شخص کی حیثیت سے ایمان کا دوسرا آؤٹ پٹ دنیا ہے۔ جب یسوع نے کہا تم دنیا کے نمک اور نور ہو تو وہ ہماری شناخت کا ذکر کر رہا تھا، نہ کہ ہمارے مقصد کی۔ یہ نمک اور نور بننے کے بارے میں نہیں ہے، ہم پہلے ہی دنیا کے نمک اور دنیا کے نور ہیں۔ بطور مسیحی نہ صرف جہاں ہم بننا چاہتے ہیں بلکہ اپنے خاندانوں اور معاشرے میں بھی جہاں ہم ہیں، ہمیں نمک کی طرح زندگی اور نور کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا تلخ اور تاریک ہو رہی ہے۔ اس وقت خدا کے لوگ جنہیں گھر اور کلیسیا میں تربیت دی گئی ہے، وہ اس دنیا میں ان کے سپرد کردہ کردار جہاں انہیں ہونا چاہیے ادا کر رہے ہیں۔ ایک روحانی طور پر مضبوط شخص کی حیثیت سے ایمان کا تیسرا آؤٹ پٹ زمین کی انتہا ہے۔ یسوع نے خدا کے لوگوں کو پوری دنیا میں جانے کے لیے اور تمام قوموں کے لیے ہر چیز کا گواہ بننے کے لیے بھیجا۔ خدا نے خدا کی بادشاہی کو مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور اسباب اور طریقے بھی متعین کیے ہیں، اور وہ ہے انجیلی بشارت۔ ہم اس لیے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ خداوند کا جس نے ہمیں زندگی دی حتمی حکم ہے۔ خدا کے لوگ جو زبان اور ثقافتی رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے خدا کی بادشاہی کی منادی کریں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے تاکہ دنیا خدا کو جان سکے۔
राबता, कलीसिया। जिंदगी के कलाम से मजबूत हुए एक मसीही के लिए मजहबी किताब, दुआया जिंदगी और घर, दुनिया और दुनिया की इंतहा तक फातेह जिंदगी गुजारने के लिए कलीसिया तरबियती मकाम है जो रूहानी इनपुट और रूहानी आउटपुट को जोड़ता है, और वो राबता है जो रूहानी फराहमी का मुस्तकिल जरिया बन जाता है। राबता जो कि कलीसिया है के अंदर दो सतून हैं, उनमें ईमान का इनपुट इबादत और ईमान का आउटपुट खिदमत है। अव्वल इबादत के शोबे में अगर हम मसीही हैं जिन्होंने कलाम और दुआ के जरिए सेहतमंद तरीके से रूहानी इनपुट हासिल किया, तो हमें प्रस्तिश के जरिए मजीद फजल हासिल होगा। इबादत पर जोर देने और जोर देने में किसी चीज की कमी नहीं है, ताहम इनपुट इलाका को याद रखना जरूरी है जो पहले से मौजूद है। दूसरे अल्फाज में दवाई चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर चावल बुनियादी खुराक ना हो तो दवाई जहरीली हो सकती है। इस तरह एक सेहतमंद मसीही की हैसियत से जब हम पहली बार रूहानी इनपुट के जरिए एक फातेह जिंदगी गुजारते हैं तो इबादत एक बड़ा फजल बन जाती है। ये भी नोट करना चाहिए कि इबादत को सिर्फ इबादत के वक्त के अल्फाज तक महदूद नहीं किया जा सकता। खुदा की बंदगी इबादत के वक्त से ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक इबादत की ज़िंदगी है। अगर इबादत इनपुट और आउटपुट के दरमियान राब्ते के इनपुट की तरफ थी तो कलीसिया में खिदमत करना जो कि रज़ा कराना है आउटपुट के करीब है। अगर हम पर फजल के वसीले इबादत के जरिए से ताकत भरपूर हो जाती है तो कलीसिया की मोहब्बत की दीवारों के अंदर हमें मिलने वाले फजल और तहाइफ के मुताबिक खिदमत करते हुए खुद को बतदरीज दरियाफ्त करने और तामीर करने का अमल होना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम महज प्रस्तिश की इबादत में शिरकत करके मसीही की हैसियत से रहते हैं। खिदमत और रज़ा कराना काम के जरिए हमें बढ़ना और बालिग होना चाहिए। ताहम ये याद रखना चाहिए कि ये आउटपुट गिरजा घर तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हमें गिरजा घर में अच्छी तरबियत करनी चाहिए जो बुनियाद रखने के लिए एक तरबियती मैदान दुनिया में और घर में भी रोशन है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया के अच्छे ओहदेदार होते हैं, लेकिन क्या घर में और काम पर खराब शोहरत वाले लोग होते हैं? ये भी सेहतमंद मसीही होना नहीं है। तवाज़ुन हमें याद रखना चाहिए जिस तरह एक जिस्मानी तौर पर सेहतमंद शख्स से मुराद वो शख्स है जो बड़े ताकतवर शख्स के बजाय अच्छा खाता है और हजम करता है, रूहानी तौर पर मजबूत शख्स वो शख्स होता है जो हमेशा अपने आप को कलाम और दुआ से भरता है और फजल से भरी खिदमत और रज़ा कराना खिदमत के जरिए हमेशा मुतवाज़न रहता है। ये एक ऐसा शख्स है जो झुकता नहीं है, ये कहकर खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। यीशु ने कहा कि खुदा से मोहब्बत और पड़ोसियों से मोहब्बत एक जैसे हैं। जिस तरह हमें खुदा से मोहब्बत करने के लिए खुदा के फजल की ज़रूरत है, इसी तरह हमें अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने के लिए खुदा के फजल की ज़रूरत है। हम अपने पड़ोसी से नफरत नहीं कर सकते जब हम कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, और जब हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते जब अगर हम कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इस तरह एक मजबूत रूहानी शख्स को ईमान के इनपुट और आउटपुट में तवाज़ुन रखना चाहिए। हमें हर रोज़ मौजूद खुदा से लुत्फ़अंदोज़ होना है और उसके लिए हमें मुसलसल इनपुट हासिल करना है और उसे मुसावी पैदावार के साथ तवाज़ुन में रखना है। इस तरह हम तवील अरसे तक सेहतमंद रह सकते हैं। ऐसी हालत को बरकरार रखने के काबिल होना जो ना तो बहुत गहरी हो और ना ही बहुत सतही, जिस्मानी और रूहानी सेहत दोनों के लिए अच्छा है। तरजीह रूहानी इनपुट और आउटपुट के दरमियान और खुद इसमें भी बाहमी ताल्लुक की अहमियत तरजीह है। आउटपुट इनपुट से पहले नहीं हो सकता। इनपुट में दुआ कलाम हयात से पहले नहीं हो सकती और ईमान की किताबें दुआ से पहले नहीं होनी चाहिए।
नीज आउटपुट में दुनिया खानदान से पहले नहीं हो सकती और जमीन की इंतहा तक जाने के मकसद को दुनिया में नमक और नूर के किरदार से पहले नहीं होना चाहिए। यकीनन ये तवारीखी तरतीब के बारे में नहीं है बल्कि अहमियत का मामला है। ये एक वक्त की तरतीब नहीं है जिसकी पैरवी की जानी चाहिए बल्कि एक तरजीह है जिसे याद रखना और मानना जरूरी है। नाकाबिले तब्दील रूहानी तौर पर मजबूत शख्स जिसका हवाला बाइबल में दिया गया है ऐसा शख्स है जिसको नाकाबिले तब्दील साबित किया गया है। एक रूहानी तौर पर मजबूत शख्स साउल और सुलेमान की तरह किसी ऐसे शख्स का हवाला नहीं देता जो एक वक्त में शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया हो लेकिन बिल आखिर इस तरह चला गया जैसे तर्क कर दिया गया हो। इससे मुराद वो शख्स है जो खुदा के दिए हुए किरदार को जहां उसे आखिर तक होना चाहिए पूरा करता रहता है, यहाँ तक कि अगर उनका आगाज जब खुदा के जरिए इस्तेमाल हो रहे हों ना महसूरकुन होता और ना नुमाया होता है। क्रिसमस ड्रामे में यूसुफ और मरियम मरकजी किरदार हैं और उन किरदारों का होना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर दिया गया किरदार गधा भी हो जिसमें हम सामाइन को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, ये भी बहुत अच्छा है। अहम बात यह है कि ड्रामे के इख्तिताम तक जिस शख्स को गधे का किरदार दिया जाता है उसे लाजमी तौर पर गधे के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए जैसा कि तमाम किरदार अदा करते हैं। बाइबल ऐसे शख्स को रूहानी तौर पर मजबूत शख्स कहती है। बाइबल जो वक्त से मावरा है खुदा के साथ चलना जारी है।